الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. کیا اہل حدیث چاروں اماموں کو نہیں مانتے؟ اگر مانتے ہیں تو کس امام کو؟ ہم چاروں کو مانتے ہیں، ہم چاروں کو مانتے ہیں، کسی ایک کو نہیں، ہم چاروں کو مانتے ہیں. ابو حنیفہ ہمارے امام رحمہ اللہ، احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہمارے امام، امام شافعی رحمہ اللہ ہمارے امام، امام مالک رحمہ اللہ ہمارے امام، چاروں ہمارے. ان چار کو بھی مانتے ہیں اور ان 11 کو بھی مانتے ہیں، لیکن محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم. کہتا ہے کہ جہاد کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائی ہے، اور موجودہ جہاد کی نوعیت قرآن و حدیث کی روشنی میں، مثلا کشمیر کا جہاد. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اپنی ایک تحریر میں کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو مسلم کہنا چاہیے. سلفی یا اہل حدیث یا امت کے اندر بہت تقسیم ہوتی ہے. تمیز کے لیے، تعارف کے لیے، پہچان کے لیے اہل حدیث، اہل سنت، سلف صالحین کو ماننے والے سلفی، یہ ہمارا تعارفی نام ہے، اساسی بیسک نام نہیں ہے. اصل ہمارا نام مسلم ہے. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. میرے حبیب، آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ مرد ہی ہوتے تھے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، لہذا اگر تم خود نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى فهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سائل کہتا ہے کہ جہاد کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیے، اور موجودہ جہاد کی نوعیت قرآن و حدیث کی روشنی میں، مثلا کشمیر کا جہاد، اسلام کی چوٹی جہاد ہے، افضل ترین اعمال میں سے بہت بڑا عمل اللہ کے راستے میں جہاد ہے۔ جہاد کا معنی کیا ہے؟ کوشش کرنا، جدوجہد کرنا، اسلام کو پھیلانا۔ اس کی کئی اقسام ہیں، مال سے جہاد کرنا، زبان سے جہاد کرنا، ہاتھ سے جہاد کرنا، نفس سے جہاد کرنا۔ اس جہاد کا مقصد اللہ کی توحید کو غالب کرنا۔ جہاد کہتے ہی لا الہ الا اللہ کے پیغام کو پھیلانے کو ہے، اور جب کچھ گردنیں لا الہ الا اللہ کے پیغام کی پھیلاؤ میں رکاوٹ بنتی ہیں، ان کو کاٹنے کا نام جہاد ہے۔ جہاد کی عظمت، اس کی فضیلت، اس کی شان، اس ایک حدیث سے اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں مجاہدین کے لیے 100 درجے تیار کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، شہید قیامت کے دن آئے گا، اس کے زخم کھلے ہوئے ہوں گے، اس کے خون کا رنگ تو خون کا ہوگا، اس کی خوشبو کستوری سے بہتر ہوگی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جہاد کا مقصد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے والا کرتا ہے، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک شخص لڑتا ہے اپنی قوم کے لیے، قبیلے کے لیے، ایک لڑتا ہے مال کے لیے، غنیمت کے لیے، ایک لڑتا ہے اپنے نام چرچے کے لیے۔ اللہ کے راستے میں کون لڑ رہا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے جہاد کی پہچان کا فارمولہ ہمارے ہاتھ میں دے دیا۔ فرمایا من قاتل، جس کے قتال کا مقصد، جس کی جنگ کا مقصد، جس کی کوشش کا مقصد یہ ہو کہ اللہ کا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ غالب ہو جائے، یہ اللہ کے راستے کا مجاہد ہے۔ قرآن حکیم میں مالک اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیتا ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اس قرآن کو لے کر کفار مکہ سے سب سے بڑا جہاد کیجئے۔ کیا معنی؟ کہ ان کو اللہ کی توحید کی طرف بلائیے، ان کو لا الہ الا اللہ کی طرف بلائیے۔ جب یہ اس پیغام کو قبول کر لیں، اس توحید کو نشر کرنا، اس پیغام کو عام کرنا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ آج کل تو جہاد کے نام کو ایسا بدنام کر دیا گیا، شہید کے لفظ کو اتنا بدنام کر دیا گیا کہ کوئی توہین رسالت کرتا ہوا مارا جائے وہ بھی شہید ہے، کوئی لڑکیوں کو چھیڑتا ہوا دریا میں ڈوب کے مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ ایک شہر میں ایک یونیورسٹی دیکھنے کا مجھے موقع ملا،
اس یونیورسٹی کی مسجد کا نام مسجد شہداء. ہم نے پوچھا کہ یہ اس کا نام کیوں ہے؟ کہا اس یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ایک گروپ کی شکل میں دریائے ستلج کی سیر کے لیے نکلے. لڑکیاں لڑکے الگ الگ کشتیوں پہ، لڑکیاں لڑکوں کو چھیڑ رہی، لڑکے لڑکیوں کو چھیڑ رہے، چھیڑا چھاڑی میں کشتی ڈوبی، 5 مر گئے. ان کے نام پہ مسجد کا نام رکھ دیا اور 5 شہادت کا مقام پا گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جس کو لا الہ الا اللہ کا علم نہیں، جو اللہ کی وحدانیت کو پہچانتا نہیں، جو توحید سے ناواقف ہے، جس کی موت حرام موت ہے، اس کے اوپر بھی شہادت کا سٹیکر لگا دیا جاتا ہے. شہید کون ہے؟ جہاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے پیغام کو پھیلانا اپنی زبان سے، اپنے مال سے، اپنے ہاتھ سے، یہ جہاد ہے. جس جنگ کا مقصد، یاد رکھیے گا میرے اس جملے کو، جس جنگ کا مقصد لا الہ الا اللہ کے پھیلانا کا پیغام عام کرنا نہ ہو، اس توحید کو نشر کرنا نہ ہو، اس توحید کو غالب کرنا نہ ہو، وہ جنگ اسلام کی جنگ نہیں ہے، وہ جہاد نہیں ہے. وہ وطنیت کی جنگ تو ہو سکتی ہے، وہ قوم اور قبیلے کی آزادی کی جنگ تو ہو سکتی ہے، وہ اسلام کی جنگ نہیں ہو سکتی. جس جنگ کے اندر قبر پرستوں کو بھی مجاہد کا سرٹیفکیٹ ملے، جہاں پہ مرنے والا یا علی مدد کہنے والا لڑے مرے تو مجلوں میں اس کو بھی شہید لکھا جائے، شہید مانا جائے، شہید کا پروٹوکول دیا جائے. جہاں یہ واضح نہ ہو کہ یہ جہاد کرنے والا قبر پرست ہے، یہ جہاد کرنے والا وطن پرست ہے، یہ جہاد کرنے والا کمیونزم کا داعی ہے، یہ جہاد کرنے والا ایجنسیوں کا ایجنٹ ہے، بس لڑ رہا ہے اور ایک نان مسلم سے لڑ رہا ہے اس لیے یہ مجاہد ہے. اس تمیز کے بغیر کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، یہ لڑ کیوں رہا ہے، یہ مختلف نظریات کے لوگ اس لڑائی پہ متفق کیوں ہے؟ ایک گھوڑوں کی پوجا کر رہا ہے، ایک ولیوں کی پوجا کر رہا ہے، ایک قبر کی پوجا کر رہا ہے، ایک وطن کی پوجا کر رہا ہے، ایک زمین کے ٹکڑے کو آزاد کروانے کے لیے لڑ رہا ہے، اور ایک لا الہ الا اللہ کے واضح کو بلند کر رہا ہے. یہ سارے مواحد مشرک اکٹھے ہو کر ایک غیر مسلم سے لڑ رہے ہیں. ان کی لڑائی کا مقصد واضح نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ وطن کی آزادی چاہتے ہیں، یہ زمین کی آزادی چاہتے ہیں، یہ ٹکڑے کی آزادی چاہتے ہیں. تو وطنوں کی آزادی، زمین کے ٹکڑے کی آزادی، اگر اس کے پیچھے اللہ کی توحید کا مقصد چھپا ہوا نہ ہو تو رب محمد کی قسم یہ جہاد جہاد نہیں ہے، فساد ہے. آپ نے ایک ملک کو آزاد کروا لیا، دوسروں پہ نظر رکھی ہوئی اس کو آزاد کروانا چاہتے ہیں، تو پہلے تو یہ سوچئے کہ جو آزاد کروایا ہے اس پہ اسلام آ گیا. میری باتیں کڑوی تو ہو سکتی ہیں، لیکن مجھے معاف کر دینا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر کھڑے ہو کر جھوٹ نہیں بولا جا سکتا. یہاں پہ جذبات کو محمد مصطفیٰ کے احکام کے تابع کیا جاتا ہے. نبی کی احادیث کو، آپ کے منہج کو اپنے جذبات کے تابع نہیں کیا جاتا، اپنے خواہشات کو رسول اللہ کے نیچے کیا جاتا صلی اللہ علیہ وسلم. جس ٹکڑے کو آپ آزاد کروانا چاہتے ہیں، جہاں پہ آپ لڑنا مرنا چاہ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ یہ آزاد ہونے کے بعد یہاں پر حکومت قائم کس کی ہوگی؟ نظام کون سا آئے گا؟ اگر لا الہ الا اللہ کا نظام ہے، اگر توحید کے غالب ہونے کی امید ہے، لڑیے. اور اگر یہاں پر توحید رہی، جمہوریت کا نظام آنے والا ہے، جو اکثریت پبلک چاہے گی وہی ہونے والا ہے. کسی کو خود مختاری ملنے والی ہے یا کوئی کسی دوسرے وطن کے ساتھ شریک ہونے والا ہے، تو اللہ کے لیے اس لڑائی کے اوپر جہاد کا لیبل نہ لگائیے، کیونکہ جہاد وہ مبارک مقصد ہے جہاں پہ شرک کو مٹایا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ کو غالب کیا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ کے غلبے کی تحریک کا نام جہاد ہے. وہ زبان سے ہو،
وہ اللہ طاقت دے، خلیفۃ المسلمین حکم دے، مسلمانوں کے خلیفے کی آڑ میں، اس کی ڈھال میں جنگ کی جائے اور اللہ کی توحید کو غالب کیا جائے تو یہ جہاد ہے۔ ویسے کسی مسلمان ملک پہ کوئی کافر حملہ کر دے تو مسلمان اپنا دفاع کرے گا، مسلمان اپنے دفاع کے لیے اپنی مال جان عزت کو بچانے کے لیے جنگ کرے گا، مرے گا تو اپنے عقیدے پہ اٹھایا جائے گا، جو مواحد ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جو مشرک مارا گیا، ایک مشرک ہے کہ کافر سے لڑتے ہوئے مارا بھی جائے تو جیسے وہ کافر ہونے کی بنا پر جہنم میں جانے والا ہے، یہ شرک اکبر کرنے کی بنا پر جہنم میں جانے والا ہے۔ اللہ ہمیں جہاد کے صحیح مفہوم کو اپنے ذہنوں میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے جذبات کو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے احکام کے تابع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سائل کہتا ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنے کی کوئی دلیل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کے کندھے ننگے ہوں اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اگر سر ننگا کرنے سے نماز نہ ہوتی تو آپ کو یہ فرمانا چاہیے تھا جس کا سر ننگا ہو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ حدیث میں حکم کیا ہے؟ جس کے کندھے ننگے ہوں اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اقامت کہری ہونی چاہیے یا دوہری؟ اقامت کہری ہونی چاہیے، 2 دفعہ جملے اذان میں ہیں تو تکبیر میں 1 دفعہ ہوں گے۔ رفع الیدین نماز میں کس طرح کرتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں نہیں تھا، اس لیے اسی عمل کو منسوخ مانتے ہیں۔ آدھا مسئلہ سائل نے خود ہی حل کر دیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں رفع دین کا وجود نہیں تھا۔ ابتدائی میں تو انہوں نے مان لیا نا، ابتدائی میں مان لیا، اب آخری دور تاریخ کے ساتھ آخری دور میں منسوخ ہونے کی حدیث ہمیں دکھا دو، یہ اہل حدیث کا بیٹا صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے مان لے گا۔ اب یہ تو ہمیں بحث نہیں کرنی کہ ابتدائی دور میں تھی، وہ تو آپ نے خود تسلیم کر لیا کہ ابتدائی دور میں تھی لیکن آخری دور میں منسوخ ہو گئی۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ وارضا آخری ایام میں اسلام لے کر آئے، 9 ہجری میں ان کا واقعہ حدیث کے اندر موجود ہے اور یہ رفع الیدین کو بیان کرتے ہیں۔ لہذا اس کے بعد کا واقعہ آپ دکھا دیں جس میں وقت مقرر ہو، تاریخ موجود ہو، آپ کے آخری لمحات کا ذکر ہو اور رفع دین نہ کرنے کا حکم ہو۔ بعض حضرات حنفی ہونے کی وجہ سے نہیں مانتے، جنہوں نے کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، جب ان کے سامنے امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان آ جائے تو پھر کسی محمدی کو جائز نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو غیر محمد کی بات کی وجہ سے ٹھوکر مار دے۔ مسئلہ سمجھ آیا؟ ایک فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کو مل گیا، آپ نے پڑھ لیا، آپ کو یقین ہو گیا یہ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ امتی کون ہے جس کو یہ مقام، یہ اتھارٹی، یہ عزت اور شرف ملا ہوا ہو کہ اس کی بات کی وجہ سے مصطفیٰ کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ کوئی ہے کائنات میں؟ اور اگر کوئی کہے ہے ہمارا امام صاحب ہے، ہمارا شیخ صاحب ہے، ہمارا مرشد صاحب ہے، تو اللہ کے لیے میں فتویٰ نہیں دے رہا، آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ بندہ مومن ہے جو حدیث رسول کو کسی شیخ، مرشد، امام، حضرت، پیر کی وجہ سے ٹھوکر مارے؟ دنیا کے کروڑوں امام بھی ہوں، شیخ و مرشد بھی ہوں، میرے مصطفیٰ کے ایک صحابی فاروق اعظم کے قدموں سے اڑنے والے ایک ذرے پہ قربان، اور یہی فاروق اعظم کہہ رہے ہیں کوئی حج تمتع نہ کرے، لختے جگر کہہ رہا ہے میں کرتا ہوں۔ روکنے والے کہتے ہیں تیرے بابا نے تو منع کیا ہے، جواب میں کہتے ہیں شریعت میرے بابا پر نہیں آئی، فاطمہ کے بابا پر اتری تھی۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وارضا کی بات اگر مصطفیٰ کی بات سے ٹکرا رہی ہے اور بیٹا نہیں مان رہا
تو اور وہ کون ہے جس کی بات کو حدیث رسول کو ٹھوکر مار دی جائے اور اس کی بات کو سینے سے لگا لیا جائے؟ کچھ لوگ محرم کے پہلے 10 دن اپنا کاروبار احتراماً بند کرتے ہیں. اگر وہ احترام سیدنا حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کی شہادت کا ہے تو سیدنا علی کی شہادت پہ 10 دن کیوں نہیں بند کرتے؟ سیدنا علی سے پہلے امیر حمزہ کی شہادت پہ کیوں نہیں بند کرتے؟ وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے احترام میں کیوں بند نہیں کرتے؟ حالانکہ فرمان مصطفیٰ ہے نا، سیدہ عائشہ سے کہا کہ وہ زہر جو مجھے یہودیہ نے خیبر کے دن کھلایا تھا آج وہ زہر اپنا اثر دکھا رہا ہے. تو وفات رسول پر کے احترام میں بند کیجئے، سیدنا امیر حمزہ کی شہادت کے احترام میں بند کیجئے، سیدنا علی کی شہادت کے احترام میں بند کیجئے. یہ میڈ ان انڈیا پاکستان مسئلہ ہے، شریعت مصطفیٰ سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. بند کرنے والے بھی وہی ہیں جنہوں نے خط لکھ لکھ کر بلایا تھا، بند کرنے والے وہی ہیں جن کے آباء و اجداد نے حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کا پاکیزہ لہو کوفے کی زمین پہ گرایا تھا. یہ مگر مچھ کے آنسو رونے والے ہیں. اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک عراقی کے سوال کے جواب میں کہا تھا، جب اس نے سوال کیا تھا اگر حالت احرام میں مچھر مر جائے یا مکھی مر جائے اور اس کا خون احرام کی چادروں پہ لگ جائے تو کیا گناہ ہے، کیا کفارہ ہے؟ ابن عمر نے پوچھا تھا سوال کرنے والا کہاں کا ہے؟ کہا تھا میں عراق کا ہوں. کا افسوس ہے تجھ پہ، مچھر اور مکھی کے خون کا تو پوچھتا ہے، نواسہ رسول کے خون کا نہیں پوچھتا. تو یہ محرم میں جو کچھ ہوتا ہے یہ سب بدعات ہیں، ان کے ایجاد کرنے والے کوفی ہیں، وہی حسین کے قاتل ہیں، وہی حسن کے قاتل ہیں، وہی علی کے قاتل ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین. کچھ لوگ پہلے 10 دن میں کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، شربت پلاتے ہیں. غم مرنے سے پہلے ہوتا ہے یا بعد میں؟ اللہ کے لیے سوچئے. یہ 10 تاریخ پہلے 10 دنوں میں یہ سارا کچھ پانی بھی چل رہا ہے، شربت بھی چل رہے ہیں، حلوے کی دیگیں بھی چل رہی ہیں. تو آپ تو مرنے سے پہلے خوشی منا رہے ہو، اور جو ہی شہید ہو جاتے ہیں چرپائیاں آپ کی جو الٹی ہو چکی تھی سیدھی ہو جاتی ہیں. یہ تمام چیزیں شریعت اسلامیہ کے خلاف ہیں. اس کا ثبوت نہ تو مصطفیٰ علیہ السلام سے ہے، نہ اہل بیت سے ہے، نہ ائمہ سے ہے، نہ سیدنا علی، سیدنا حسن اور سیدنا حسین سے ثابت ہے، بلکہ خود حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ اپنی بہن زینب سے کربلا کی زمین پر کھڑے ہو کر اللہ کا واسطہ دے کر اور قسم دے کر کہتے ہیں، اے میری بہن جب میں شہید کر دیا جاؤں تو اپنے رخساروں کو نہ پیٹنا، واویلا نہ کرنا، جاہلیت کی صدا بلند نہ کرنا. ان اعمال سے حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ نے اپنی بہن کو کربلا کی زمین پر منع کیا. جب خانوادہ رسول کی تعلیمات یہ ہے تو جو کچھ محرم میں ہو رہا ہے اس کا تعلق مکے مدینے سے نہیں ہے، کوفے سے ہے. اور یاد رکھنا کوفے سے کبھی ٹھنڈی ہوا نہیں آئی، کوفے سے ہمیشہ اسلام کے لیے اندھیریاں چلی ہیں. کوفہ عراق کا یہ نجد وہ علاقہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے مدینہ شریف میں کھڑے ہو کر مشرق کی طرف منہ کر کے کہا تھا فتنے یہاں سے نکلیں گے، فتنے یہاں سے نکلیں گے. اور مدینے سے مشرق میں عراق پڑتا ہے. یہ وہ سرزمین ہے جس پر سیدنا علی کا لہو ان کوفیوں نے گرایا، سیدنا حسین کا لہو ان کوفیوں نے گرایا، سیدنا حسن کا لہو ان کوفیوں نے گرایا.
اس دن سے لے کر آج کے دن تک اسلام پہ جتنے حملے ہوتے ہیں وہ سرزمین کوفہ سے ہو رہے ہیں. جو حضرات آپ کے عقیدے سے ہٹ کر ہیں وہ کیا ہیں؟ ہمارا عقیدہ اللہ کی کتاب اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. ہم کوئی فرقہ نہیں ہیں، ہم کوئی پارٹی نہیں ہیں، ہم کوئی گروہ نہیں ہیں. ہم تو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ماننے والے ہیں، عرش والے کے کلام کو ماننے والے ہیں. فرقہ کون ہوتا ہے جو اپنی اصل سے ہٹ جائے؟ ایک شخص کے 4 بیٹے ہیں، ایک نے شادی کی، بیوی لے کر الگ ہو گیا، دوسرا بیوی لے کے الگ ہو گیا، تیسرا بیوی لے کے الگ ہو گیا. ایک اپنے باپ کے ساتھ جڑا رہا. فرقہ پرستی کس نے کی؟ تقسیم کس نے کی؟ بٹوارا کس نے کیا؟ گروہ بندی کس نے کی؟ جو اصل ماں باپ ہیں، جو اصل سے الگ ہوتا گیا یہ فرقہ بنتا گیا. اصل قال اللہ وقال الرسول ہے، اصل اللہ کا قرآن اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. کسی نے بغداد والے کو پکڑا، قادری بن گئے. کسی نے صابر پیا کو پکڑا تو صابری بن گئے. کسی نے ملتان والے کو پکڑا، ملتانی بن گئے. کسی نے لال شہباز کو پکڑا، کلندری بن گئے. کسی نے کسی کو پکڑا، کسی نے کسی کو پکڑا، کسی سے محبت ہوئی، کسی کا کسی سے جوڑ بنا، وہ اس کے ناموں پر اپنے گروہ بناتا گیا. ہم نے جب سے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہے، ہماری آنکھوں میں نبی کے علاوہ نہ کوئی شخصیت سجتی ہے، مصطفیٰ کی بستیوں کے علاوہ نہ کوئی بستی سجتی ہے. ہم آقا کا نام لینے کے بعد نہ کسی ہستی کو اپنے لیے آئیڈیل مانتے ہیں، نہ مصطفیٰ کی جائے پیدائش اور مصطفیٰ کے دفن ہونے کی ان 2 بستیوں کے علاوہ اپنے لیے اتنی عزیز نہ ہمارے نزدیک کوئی ہستی ہے نہ بستی ہے. ہم کہتے ہیں لوگوں، ہاں باقی فرقے ہیں. کسی نے اپنے مذہب کو بریلی سے جوڑا، کسی نے اپنے مذہب کو دیوبند سے جوڑا، کسی نے اپنے مذہب کو کوفے سے جوڑا، کسی نے اپنے مذہب کو عراق سے جوڑا، کسی نے اپنے مذہب کو بغداد سے جوڑا، کسی نے اپنے مذہب کو 4 سے جوڑا، کسی نے 12 سے جوڑا. ہم کہتے ہیں ہم 4 کا بھی ادب کرتے ہیں، ہم 12 کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم پیر و مرشد حضرت و شیخ کی بھی عزت کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں احترام مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی لڑائی کی بات ہے؟ کوئی اختلاف کی بات ہے؟ کوئی انتشار کی بات ہے؟ رب محمد کی قسم، اہل حدیث کی اتحاد کی دعوت سے بہتر کسی کے پاس دعوت اتحاد ہے ہی نہیں. آپ کسی اور سے پوچھئے کہ اتحاد امت میں کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی کہے گا سارے احمد رضا خان بریلوی صاحب کو مان کر بریلوی بن جاؤ اتحاد ہو جائے گا. کوئی کہے گا علماء دیوبند کو مان کر سارے دیوبندی بن جاؤ اتحاد ہو جائے گا. کوئی کہے گا سارے کوفی بن جاؤ، کوئی کہے گا سارے بغدادی بن جاؤ، کوئی کہے گا سارے صابری بن جاؤ، کوئی کہے گا سارے کلندری بن جاؤ، کوئی کہے گا سارے قادری بن جاؤ، کوئی کہے گا سارے نقش بندی بن جاؤ، کوئی کہے گا سارے چشتی بن جاؤ، سوروردی بن جاؤ. ہم کہتے ہیں ان جن کے تم نے نام لیے ہیں، اگر یہ اللہ کے سچے ولی ہیں، ان سب کی عزت کرتے ہوئے اگر بننا ہے تو محمد کے نام پہ محمدی بن جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان بنانا ہے تو ایسا، ادھر حکم محمد ہو علیہ الصلوۃ والسلام، ادھر گردنیں جھکی ہو، ادھر مصطفیٰ کی پیاری میٹھی زبان سے نکلا ہو میرے صحابی بیٹھ جا، اور ادھر صحابی جوتیوں کی جگہ پر ہو، مسجد کے دروازے پر ہو، وہیں پر بیٹھ جائے اور آقا پوچھے اے میرے ساتھی میں نے تجھے تو بیٹھنے کے لیے نہیں کہا، اور وہ جواب میں کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کان میں یہ آواز پڑی تھی میرے آقا کی بیٹھ جاؤ، میں آپ کا فرمان سننے کے بعد کھڑا کیسے رہ سکتا ہوں؟ ہم سب بزرگوں کی عزت کرتے ہیں، سب آئمہ کا احترام کرتے ہیں، سب اولیاء کا احترام کرتے ہیں،
لیکن ایسا احترام کسی کا نہیں کرتے کہ اس کے قول کی وجہ سے مصطفیٰ کی بات کو ٹھوکر مار دے. یہ احترام کرتے ہیں تو آمنہ کے لال محمد رسول اللہ کا. ہم سب کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، اگر سمجھ آ جائے، اگر دلیل مل جائے سب کی مان لیتے ہیں، اولیاء کی مان لیتے ہیں، پیروں کی مان لیتے ہیں. ارے میں دور نکل گیا، ہم شیطان کی بھی مان لیتے ہیں اگر مہر مصطفیٰ کی لگی ہوئی ہو. نہیں یاد تو یاد کرو قصہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ. شیطان آیا تھا چور بن کر، آیت کرسی سکھا کر گیا تھا. مصطفیٰ نے کہا تھا علیہ الصلوۃ والسلام شیطان تھا، کلام رحمان کا سکھا کر گیا ہے. ہم تو اس کی بھی مان لیتے ہیں اگر مدینے والا مہر لگا دے. وہ اور ہیں جو کہتے ہیں ہم اپنے علماء کے ساتھ ہیں، اپنے مشائخ کے ساتھ ہیں، علماء کی ہر بات کو ہم مانتے ہیں، ہماری سمجھ میں آ جائے تب بھی مانتے ہیں، سمجھ میں نہ آئے تب بھی مانتے ہیں. عقائد پر پختگی کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا تعلق مشائخ اکابر علماء دیوبند کے ساتھ ہے، ہم اس کو من و عن قبول کرتے ہیں. دلیل آئے تو بھی قبول کرتے ہیں، نہ سمجھ آئے تو بھی قبول کر لیتے ہیں. ہم مشائخ پر پورا اعتماد کرتے ہیں. میری آپ سے بھی یہی گزارش ہے، اکابر پر اعتماد کرو، مشائخ پر اعتماد کرو. مجھ جیسے نوجوان کوئی اور نوجوان آتے اور جاتے رہتے ہیں، اپنے اکابر کا دامن مت چھوڑنا. اکابر کا دامن چھوڑو گے اللہ گواہ ہے دنیا میں کوئی ٹھکانہ ہمیں نہیں ملے گا. اللہ ہمیں دنیا میں بھی اپنے اکابر کے ساتھ رکھے، اللہ ہمیں آخرت میں اپنے اکابر کے ساتھ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. یہ غیر محمد علیہ السلام کی بات کو سمجھ میں نہ آنے کے باوجود اندھی تقلید کرتے ہوئے مانتے ہیں. ہم میں اور ان میں فرق اتنا ہے، ہم ہر بندے کی بات کو قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی تو مانیں گے. مصطفیٰ وہ تنہا ذات ہے، اس کی بات عقل میں آئے تب بھی مانیں گے، عقل میں نہ آئے تب بھی مانیں گے. یہ اتھارٹی ہم کسی اور کو دے سکتے؟ ہمارا مذہب سیکھنا ہے ابو بکر صدیق سے سیکھو. ابو جہل نے پوچھا تھا کوئی ہو سکتا ہے رات کے اندر بیت اللہ سے چلے، بیت المقدس میں پہنچے، آسمانوں کی سیر کر کے آئے؟ کہا نہیں ہو سکتا. کہا پتا ہے دعویٰ کس نے کیا ہے؟ کہا کس نے؟ کہا جس کو تو اپنا رسول مانتا ہے. کہا ابو جہل کیا تو نے میرے آقا کی زبان سے سنا ہے؟ کہا ہاں ہاں میں نے سنا ہے. کہا پھر سن، اللہ کی قسم محمد جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ابو جہل کہنے لگا عقل مانتی ہے؟ کہا عقل مانے نہ مانے ابو بکر کا ایمان مانتا ہے، میرے آقا کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا. حدیث رسول سمجھ آئے تب بھی مانتے ہیں، نہ آئے غیب سمجھ کر گردن کو جھکا لیتے ہیں کہ مصطفیٰ کی بات غلط. کائنات میں ہر بندے کی بات غلط ہو سکتی ہے سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے. یہی ہم میں اور ان میں فرق ہے. وہ اپنے پیروں کے پیچھے، وہ اپنے مشائخ کے پیچھے، وہ اپنے علماء کے پیچھے ایسے اندھے ہو گئے کہ وہ اپنے علماء کے ہر قول کو دلیل ان کی سمجھ میں آئے تب بھی نہ آئے تب بھی ہم کہتے ہیں یہی مقام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ تم اپنے علماء کو بٹھا چکے ہو. اگر کوئی شخص عقیدتاً صحیح ہو اور اپنے آپ کو حنفی کہتا ہو تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی واقعی عقیدتاً قرآن اور حدیث کے اوپر ہے، محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر ہے، اور نسبتاً وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف نسبت کرے کہ اس نے اپنے ان علماء سے علم سیکھا ہے جو امام صاحب کی طرف نسبت کر رہے ہیں، تو کوئی حرج نہیں، ہمیں اس نسبت سے اختلاف نہیں ہے. ابو حنیفہ تو ہمارے امام تھے رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ. وہ تھے جو اللہ کی توحید کا پیغام ہمیں دے کر گئے، سمجھا کر گئے کہ اللہ اپنے عرش پر ہے. جو اس کو عرش پہ مانتا ہے مومن ہے، جو اس کو ہر جگہ مانتا ہے کافر ہے. جو امام ابو حنیفہ کے عقیدے پر ہے، ان کے منہج پر ہے. لیکن جو صرف مسائل میں ابو حنیفہ کا نام لے اور عقیدہ ابو منصور ماتریدی سے لے، اشعری سے لے، تصوف کے اندر وہ قادری بنے، چشتی بنے، نقشبندی بنے، سہروردی بنے،
تو یہ انسان ابو حنیفہ پر تہمت لگا رہا ہے، یہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے منہج پر نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص مسلمان ہے مگر کبھی نماز نہیں پڑھتا، وہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا یا نہیں؟ علماء کا اختلاف ہے اس پہ۔ جو مستقل تارک ہے نماز کا، اکثر علماء کا یہی فتویٰ ہے کہ وہ کافر ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، ان کا یہ فتویٰ ہے کہ وہ شخص کافر ہے، ملت سے خارج ہے جو مستقل نماز کا تارک ہے۔ کچھ علماء کا یہ قول بھی ہے کہ جو مستقل تارک ہے وہ کافر نہیں ہے، لیکن ایک حدیث بطور دلیل وہ پیش کرتے ہیں کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اللہ اور اس کے درمیان عہد ہے کہ اللہ اس کو معاف کرے گا، اور جو نماز نہیں پڑھتا اب اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی عہد و پیمان نہیں ہے، چاہے اللہ اس کو معاف کر دے چاہے اس کو نہ معاف کرے۔ راجح قول یہی نظر آتا ہے کہ جو شخص مستقل نماز کا تارک ہے وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ بدعت حسنہ کیا ہے؟ لغت کے اعتبار سے کسی اچھے کام کو دیکھ کر، کسی نئے کام کو دیکھ کر یہ کہنا کہ یہ بدعت حسنہ ہے، یہ لغت کے اعتبار سے ہے۔ شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اگر کوئی لغت میں اس کا ترجمہ کرے تو درست ہے، کسی اچھے نئے کام کو دیکھ کر کہے یہ اچھا کام ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا، لوگوں سے چندہ مانگا، تو ایک شخص اپنے گھر سے سارا سامان بوریے بھر کے لے آیا، تو دیکھ کر کہنے والوں نے کہا یہ اچھا کام۔ اس سے مراد لغت کے اندر کہ اس کے اس نئے کام کو اچھا کہا گیا، اور اس کے عمل کو دیکھ کر باقی صحابہ بھی اپنے گھر سے مال لا کر اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کرنے لگے۔ لیکن اگر اس کو اٹھا کر پیش کیا جائے کہ نماز سے پہلے، اذان سے پہلے درود، مشترکہ کھڑے ہو کر قیام کی حالت میں درود، اور مختلف بدعات جو ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے ان کو کہا جائے یہ بدعت حسنہ ہے۔ اسلام میں جو کام نیا شروع کیا جائے ثواب سمجھ کر، مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت سے ثابت نہ ہو، تو آپ نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ کیا کھانا کھاتے وقت سلام کرنا یا جواب دینا ناجائز ہے؟ کھانا کھاتے وقت اگر کوئی سلام کرے تو کر سکتا ہے، اس کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے۔ جواب دینے والے کو صرف یہی خطرہ ہو سکتا ہے کہ وہ اگر مقابلے پہ کھا رہا ہے تو 2-3 لقمے پیچھے رہ جائے گا۔ جب حالت نماز میں سلام کرنے کی اجازت ہے اور جواب دینے کے لیے ہاتھ کی انگلیوں کے اشارے سے، زبان سے نہیں، ہاتھ کے اشارے سے جواب دینا جائز ہے، تو کھانے میں کیوں نہیں جائز؟ یہ مولویوں نے مسئلہ بنایا ہے ابھی ساڑھی روٹی کھان لگے تو نہ بولی۔ کیا قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ گستاخ رسول کی سزا موت ہے؟ جی، قرآن و حدیث کے دلائل میں یہ بات واضح ہے، دو ٹوک ہے کہ گستاخ رسول کی سزا موت ہے، کوئی شک نہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ موت کا فیصلہ کرنے کا اختیار کس کو ہے؟ قتل کون کرے گا؟ کیا ہر بندہ یہ فیصلہ کرے گا اس کی یہ بات گستاخ بنتی ہے؟ ہر بندہ اس سے انتقام لے گا؟ نہیں، گستاخ رسول کی سزا موت ہے، اس کا فیصلہ مسلمان حاکم کرے گا یا اس کی طرف سے مقرر کیا ہوا جج کرے گا، اور اس سزا کو نافذ بھی وہی کرے گا۔ یاد کر لیجئے جو حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے جو برائی دیکھے اپنے ہاتھ سے روکے، جو ہاتھ سے نہیں روک سکتا وہ زبان سے روکے، جو زبان سے نہیں روک سکتا وہ اپنے دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا آخری سٹیپ ہے، آخری سٹیج ہے۔ تو جو حدیث میں ہے اپنے ہاتھ سے روکے، اس کی شرح میں علماء اور محدثین جو کلام فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ یہ خاص ہے ان کے لیے جن کے ہاتھ میں سلطہ ہے، حکومت ہے، کنٹرول ہے، ڈنڈا ہے، یا جس کے ہاتھ میں اختیار ہے۔ مثلا ایک شخص ہے، اس کے نیچے اس کی بیوی بچے ہیں، اس کے عمال ہیں، اس کے نوکر چاکر ہیں، وہ اپنے گھر میں ہونے والی برائی کو اپنے ہاتھ سے روکے گا۔ جس کے اختیار میں نہیں ہے، آپ کے سامنے کوئی چور چوری کر کے بھاگ رہا ہے اور آپ اس کا پکڑو اور کسائی کی دکان سے گنڈاسا اٹھاؤ اور اس کا ہاتھ کاٹ دو کہ چور کی سزا اسلام میں ہاتھ کاٹ رہا ہے تو میں کاٹ رہا ہوں، آپ کو یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ حدود کا نظام نافذ کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے، نہ کہ پبلک کی۔ اس طرح اگر پبلک کو یہ اختیار مل جائے تو ہر بندہ جس کی کبوتر پکڑنے پہ لڑائی ہو جائے گی، انہیں میرا کبوتر پھاڑ لیا، اس نے بڑی گستاخی کی تھی، اللہ کے نبی دی لے آ کے فیر مار دے، گستاخ رسول سی،
تو فتنہ پھیل جائے گا، زمین میں فساد ہوگا۔ یہ اختیار حاکم وقت کو ہے، حکومت کو ہے، وہ یہ فیصلہ کرے کہ اس نے گستاخی کی ہے اور وہ اس پہ حد جاری کرے گا، اور اگر نہیں کرے گا تو وہ مجرم ہے۔ چونکہ آپ کو اختیار نہیں ہے لہذا آپ مجرم نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ میری گاڑی کو کوئی نامعلوم شخص مختلف طریقوں سے نقصان پہنچاتا رہتا ہے، تو کیا میں اس نامعلوم شخص کے نقصانات سے بچنے کے لیے کوئی رقم صدقہ خیرات کر سکتا ہوں، یا کوئی دمبا ذبح کر کے تقسیم کر سکتا ہوں، یا اس کے شر سے بچنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، آپ اس کے شر سے بچنے کے لیے اسی گاڑی کے اوپر بھی پیسے رکھ دو تو اٹھا کے لے جائے گا، گاڑی کو نہیں توڑے گا۔ صدقہ خیرات کرنے سے اللہ کی طرف سے آنے والا غضب وہ ٹلتا ہے، درست ہے یہ بات، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ صدقہ کیجئے، خیرات کیجئے، اور اس کی حفاظت کے اسباب بھی اختیار کیجئے۔ اس کو گیراج میں لاک کیجئے، چوکیدار کی ڈیوٹی لگائیے، اس کے اندر سائرن لگائیے، ریموٹ لگائیے کہ وہ کوئی بھی اس کو چھیڑے اور آپ کو کمرے میں خبر ہو جائے، آپ کے پاس ریموٹ بول پڑے، آیت الکرسی دم کر کے جائیے۔ یہ اسباب اختیار کیجئے۔ ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پوچھا تیری سواری کہاں ہے؟ کہا اللہ توکل پہ چھوڑ دی ہے۔ آپ نے کہا پہلے گھٹنا باندھ پھر اللہ پر توکل کر۔ تو اسباب اختیار کیجئے، اس کے بعد آپ صدقہ خیرات کیجئے، بالکل درست ہے۔ اللہ شریروں کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تعویذ گنڈا بطور علاج پہنا جا سکتا ہے؟ ہمارے ایک مفتی نے کہا ابن مسعود اپنے بچوں کو تعویذ پہنایا کرتے تھے۔ ان سے پوچھئے مفتی صاحب سے کہ یہ روایت کہاں ہے، کس کتاب میں ہے؟ اگر صحابہ کرام سے تعویذ باندھنے کا ثبوت مل جائے تو معاملہ ختم ہے۔ تعویذ دو طرح کے ہیں، ایک ہے قرآن کی آیات کو لکھ کر بچوں کے گلے میں لٹکانا، اور ایک ہے 2 3 4 5 7 لکھنا، یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل یہ لکھنا، یا قارون، فرعون، شیطان، حامان، ابلیس ان کے نام لکھنا، یا علی یا حسن یا حسین یا پنجتن پاک کے نام لکھنا۔ یہ مختلف طرح کے تعویذ مارکیٹ میں موجود ہیں، بلکہ تو تعویذ دینے والے خود پوچھتے ہیں، بی بی تعویذ لینے آئے تو پوچھتے ہیں بی بی 200 والا چاہیے کہ 300 والا؟ اس کا ریٹ بھی الگ الگ طے ہوتا ہے۔ تو یہ تعویذ جو غیر قرآنی ہیں یہ سب شرک ہیں، ان پر بھروسہ جہنم کی طرف جانے والا موٹر وے ہے۔ نہ حضرت علی، نہ حضرت حسن، نہ حسین، نہ فاطمہ، نہ مصطفیٰ علیہ السلام ان کے ناموں کے تعویذ، ان کو پکارنا، پیر و فقیروں کے ناموں کے تعویذ لٹکانا، گلے میں ہڈی لٹکانا، گلے میں سیپیاں لٹکانا، گھونگے لٹکانا، پیتل کا چھلا پہننا، کڑے پہننا، یہ سب حرام ہے، یہ سب شرک ہے۔ اس کی تعلیم مصطفیٰ علیہ السلام نے نہیں دی، اور نہ اس میں کچھ کمال ہے ان پتھروں میں، ان سیپیوں میں، ان گھونگوں میں۔ امیر المومنین عمر بن خطاب حجر اسود کے سامنے آ کر کہتے ہیں جانتا ہوں تو پتھر ہے، نفع نقصان تیرے ہاتھ میں نہیں، چومتا کیوں ہوں مصطفیٰ کو چومتے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر قرآن کی آیات لکھ کے لٹکائی جائیں، سورۃ یاسین، سورۃ فاتحہ، چاروں کل، یا کوئی بھی آیت قرآن کی لکھ کے لٹکائی جائے، تو قرآن کی آیات کے تعویذ بنانا سنت مصطفیٰ علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے آپ کو دیکھیے جی قرآن پاک میں ہے کہ قرآن شفا ہے، تو جب قرآن شفا ہے تو تعویذ لٹکانے میں کیا حرج ہے؟ تو آپ اس کو جوابی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ جس قرآن میں یہ ہے کہ قرآن شفا ہے، اسی قرآن میں ہے کہ شہد بھی شفا ہے، تو جہاں آپ نے تعویذ لٹکایا ہے کلو دی بوتل بھی لٹکا چھڑو، شہد بھی 1 کلو لے کر گلے میں لٹکا لو، کہ قرآن بھی شفا، شہد بھی شفا، دونوں اللہ کی طرف سے شفا ہے۔ تو ہر عقل مند آپ سے کہے گا کہ بھلے آدمی شہد چاٹنے میں شفا ہے، شہد کھانے میں شفا ہے، شہد پینے میں شفا ہے، تو جب وہ مانتا ہے کہ شہد کی بوتل لٹکانے سے شفا نہیں، پینے اور چاٹنے سے شفا ہے، تو اسی طرح قرآن پڑھنے سے شفا ہے، قرآن کا دم کرنے سے شفا ہے۔ ایک صحابی اپنی جماعت کے ساتھ گزر رہے، ایک بستی میں رکے، ان سے کہا کہ ہماری میزبانی کرو، انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں کرتے، بستی سے باہر ڈیرا لگایا،
اس کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا، تو وہ آئے کہ آپ میں سے کوئی دم کرنے والا ہے تو ہمارے سردار کو دم کر دو. تو کہا پہلے تو اگر ضیافت کرتے تو شاید فری میں کر دیتے، اب فری والا کھاتا نہیں ہے، ہم جتنے ہیں سب کو ایک ایک بکری دینی پڑے گی. کہا دے دیں گے، دم تو کرو. تو صحابی نے آ کے 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ دم کی، اللہ نے شفا دے دی. ان کا غم، ان کا دکھ، اس سردار کا وہ زہر ختم ہو گیا. بکری لے کے چل پڑے گا، اس میں سے کھانا نہیں ہے جب تک مصطفیٰ علیہ السلام سے پوچھ نہ لیں. تو آپ نے کہا میرا حصہ بھی نکالو، تجھے کس نے بتایا کہ فاتحہ شفا ہے؟ تو قرآن کا دم کرنے سے شفا ہے. باتھ روم میں لے جانا قرآن کو جائز ہے ناجائز؟ تو جس نے سورۃ فاتحہ کا تعویذ لٹکایا ہوا ہے باتھ روم میں نہیں جا رہا لے کر. جنبی حالت میں قرآن کو چھونا جائز ہے ناجائز؟ جب غسل واجب ہو تو قرآن کو چھو سکتے ہیں؟ نہیں. تو جس نے تعویذ بازو پہ لٹکایا ہوا ہے وہ، تو یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے. شاہ صاحب آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا یہاں سعودیہ میں مختلف مسالک کے اسکالرز کو لائسنس دیا گیا ہے کہ وہ یہاں پر اپنی اپنی تبلیغ کر سکیں؟ مثلا شیعہ اپنی تبلیغ کریں، دعوت اسلامی والے اپنی کریں. نہیں، یہ بات غلط ہے. یہاں پر صرف قرآن و حدیث کے ماننے والوں کو اجازت ہے کہ وہ اللہ کے بندوں تک قرآن و حدیث کو پہنچائیں. اہل شرک کو اجازت نہیں ہے. اللہ جزائے خیر دے سعودی حکومت کو، اللہ جزائے خیر دے امام عبدالعزیز کو، اللہ رحمت فرمائے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ پر، اللہ ان سے راضی ہو، اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے. جن کی محنتوں سے یہ توحید کا بوٹا لگا اور آج تک اس مملکت سعودی عربیہ سے توحید کا نور پوری دنیا میں پھیل رہا ہے. پوری دنیا میں لا الہ الا اللہ کا پیغام اس پاک سرزمین سے پھیل رہا ہے، توحید کا پیغام پھیل رہا ہے. اہل شرک کو اجازت نہیں ہے. جو کوئی کام کر رہے ہیں وہ خفیہ طور پہ اندر کھاتے کر رہے ہیں، یا انہوں نے عربوں کے سامنے بظاہر اہل سنت ہونے کا لبادہ اوڑا ہوا ہے. ان کی حقیقت کو عرب نہیں جانتے. وہ جب ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو پھر وہی مسائل بیان کرتے ہیں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو، اور جب اپنے یاروں دوستوں میں جاتے ہیں پھر وہ ڈنڈی نہیں بلکہ ڈنڈا مارتے ہیں. شادی کرنا سنت ہے یا فرض؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نکاح میری سنت ہے. جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں ہے. تو جو شادی کی طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ شادی کرے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور جس کے پاس استطاعت نہیں ہے وہ بھی روزے رکھے. آپ نے کہا ہے نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے وہ شادی کرے، اور جو نہیں استطاعت رکھتا وہ روزے رکھے، کہ روزہ اس کی خواہش کو توڑ دیتا ہے. اگر کوئی اب یہ سوچ کر شادی نہ کرے کہ شادی کراں گا پھر بڈھی دا خرچہ چکنا پینا، پھر نیانے بھی ہو جان گے تو یب بھی پینا ہے ایویں ہی چنگا، تو اس کا یہ سوچ، اس کی یہ فکر مسلمانوں والی نہیں ہے. 3 صحابہ آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، آپ کی زوجہ محترمہ سے آپ کی گھریلو زندگی کے بارے میں پوچھا تھا، اور پھر یہ عہد و پیمان کر کے لوٹے تھے. ایک نے کہا تھا میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا، اس غرض سے کہ اللہ کی عبادت میں لگا رہوں، اس غرض سے نہیں کہ سوانی دے خرچے کی تو پورے کرنے ہیں، اس غرض سے کہ میں فارغ ہو کر بس اللہ اللہ کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شادی میں نے کی ہے، میری بیویاں ہیں، میں ان کا حق ادا کرتا ہوں، تو یہ نکاح میری سنت ہے. فمن راغب عن سنتی، جو میری سنت سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیا اللہ تعالی ہم سب کو دیکھ رہا ہے؟ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں آپ کے شہرت کے بھی قریب ہوں. جی اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیکھ رہا ہے. اللہ کا علم، اس کی قدرت، اس کا کنٹرول ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. سیاہ چیوٹی، سیاہ رات، سیاہ پہاڑی کی جڑ میں چلتی ہے تو عرش والا رب اس کو وہاں دیکھ رہا ہے. اس کا رزق
پہنچا رہا ہے، اس کے پاؤں کی دھمک اپنے عرش پہ سن رہا ہے۔ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پہ ہے، اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے کہاں ہے؟ عرش پہ ہے، لیکن اس کا علم، اس کی قدرت، اس کا کنٹرول وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ کوئی پتا زمین پہ نہیں گرتا الا یہ کہ وہ رب کے علم میں پہلے ہوتا ہے، کوئی پتا نیا نہیں آتا الا یہ کہ وہ رب کے علم میں ہوتا ہے۔ اس آیت کو پیش کر کے جو کہتے ہیں کہ اللہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، اس سے مراد وہ ہمارے ساتھ ہے ذات کے اعتبار سے، تو یہ اہل بدعت کا عقیدہ ہے، اہل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے، صحابہ کرام کا یہ عقیدہ نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس عقیدے کی تعلیم نہیں دی، بلکہ آپ کے پاس جب ایک صحابی ایک لونڈی کو لے کر آئے کہ اس کا امتحان لیجئے، تو آپ نے اس سے ایک ہی سوال کی، پہلا سوال جو کیا وہ یہی تھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس لونڈی نے، بکریاں چرانے والی نے اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف بلند کر کے کہا کہ اللہ اپنے عرش پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا کہ آپ اس اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ یہ دو چیزیں ایمان کی گارنٹی ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ بکریاں چرانے والی تھی، اس کو پتا تھا اللہ کہاں ہے۔ آج کے دور میں اگر یہ سوال ہوتا اللہ کہاں ہے، جواب دینے والا نصرت فتح علی خان ہوتا کہ جتھے ویکھاں تو ہی تو، ادھر بھی تو، ادھر بھی تو، مسجد میں تو، مندر میں تو۔ یہ عقیدہ اہل ایمان کا نہیں ہے، یہ ہندوؤں سے چلا ہے۔ انڈیا والے بھائی بیٹھے ہیں، جانتے ہوں گے ہر کنکر میں شنکر، سنا ہے یا نہیں؟ پھینک کنکر نکلے شنکر، وہ پہلے بیچارہ کنکر ہی ہوتا ہے، سجنے کے بعد ہی شنکر بنتا ہے۔ تو یہ ان کا عقیدہ ہے، صوفیاء نے یہی عقیدہ لیا۔ یہ عقیدہ چلا ہے ابن سبا کی اولاد سے۔ ابن سبا نے یہ عقیدہ پیش کیا تھا کہ علی نہیں ہے بلکہ وہ الہ ہے، اللہ اس کی شکل میں آ چکا ہے۔ تو یہ وجودیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ ہر وقت ہر جگہ پہ ہمارے ساتھ ہیں، کیونکہ وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنے والے ہر چیز میں اللہ کو مانتے ہیں۔ یہ کفر کا عقیدہ ہے۔ اللہ اپنی ذات کی اعتبار سے، اپنے ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، اس کا علم، اس کی قدرت، اس کا کنٹرول وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ بعض علماء بریلی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، قرآن میں آیا ہے کہ وہ بشر ہیں، لیکن وہ نہیں مانتے۔ نہ ماننے والوں کا علاج نہیں ہے، اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہونے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت تھے، ہدایت کا نور لے کر آئے، توحید کا نور لے کر آئے، شرک کے اندھیرے چھٹے، لیکن آپ تھے کون؟ آپ تھے کون؟ قل، نبی کہو انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں تمہارے جیسا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ والدہ محترمہ کا نام؟ زوجہ کا نام؟ بیٹی کا نام؟ بیٹے کا نام؟ چچا کا نام؟ تھے نا، یہ رشتے تھے نا میرے نبی کے۔ والد تھے، والدہ تھی، بیٹیاں تھی، بیٹے تھے، زوجات تھی، ازواج تھی، چچا تھے، پھوپھی تھی، ٹھیک ہے۔ اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں کہ جبرائیل نوری ہے۔ جبرائیل کے نوری ہونے میں کسی کو اختلاف ہے؟ جبرائیل کے ابو کا نام کیا ہے؟ جبرائیل کی امی کا نام؟ جبرائیل علیہ السلام کی بیگم کا نام؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ نوری ہیں۔ نوریاں دے کر، خاکیاں دے کر نوری نہیں ہو جمدہ، شان ملے ہے نوریاں تو ود۔ اللہ نے میرے نبی کو جو شان دی ہے وہ شان نوریوں کی نہیں ہے۔ مصطفیٰ کی شان تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ ہے، اشرف المخلوقات ہے، اعلیٰ ترین شان ہے بشر۔ قرآن میں اللہ نے اپنے نبی سے کہلوایا قل، نبی کہو انما انا بشر، میں بشر ہوں، مثلکم، تمہاری طرح کا بشر۔ تو یہاں پر آ کر اب فتنہ ڈالنے والے وہ پبلک کو گمراہ کرتے ہیں کہ نہ وڈا گستاخ ہے، کینڈے ہے، ساڈے ورگے سن۔ ہاں اللہ کی قسم نبی ہمارے جیسے تھے، اللہ کی قسم نبی ہمارے جیسے تھے، انسان ہونے کے ناطے۔ ان کے والدین تھے، ان کی بیوییں تھی،
ان کی اولاد تھی، ان کے رشتہ دار تھے. مقام اگر بات کرتے ہو مقام مصطفیٰ علیہ السلام کی تو ایک پلڑے میں پوری کائنات ہو، ساری مخلوقات ہوں، ایک پلڑے میں مصطفیٰ علیہ السلام ہو. میرے نبی کا پلڑا پوری کائنات پہ بھاری ہے. بات کرتے ہو شان مصطفیٰ کی، اللہ کی حمد کا جھنڈا قیامت کے دن مصطفیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا. آدم ومن سواہ تحت لوائی، آدم سے لے کے اس کے آخری بیٹے تک اگر شان ملے گی تو آقا کے جھنڈے کے نیچے ملے گی. شان کی بات کرتے ہو، اس وقت تک کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتے جب تک مصطفیٰ جنت کے دروازے کو نہ کھلوا لیں. کوئی امت جنت میں نہیں جا سکتی جب تک مصطفیٰ کی امت جنت میں نہ چلی جائے. شان آپ کی بڑی عظیم، بڑی اعلیٰ، لیکن تھے کون؟ آمنہ کے لال، عبد المطلب کے پوتے، ابو طالب کے بھتیجے، خدیجہ کے زوج، عائشہ کے شوہر، فاطمہ کے بابا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے. بعض علماء بریلی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، وہ کہتے ہیں کہ زندہ ہیں. نہ ماننے کا علاج نہیں ہے، لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گواہی، کسی کے بارے میں اس کی بیوی جب گواہی دے گی تو اس سے بڑی گواہی کسی اور کی ہوگی؟ بیوی کی گواہی گھر کی گواہی ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہے مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی فوت ہوئے، میری باری تھی، میرا اجرا تھا، میری گود میں آپ کا سر تھا، اور آپ فوت ہو کر یہ دنیا چھوڑ کر اللہ کی جنتوں میں چلے گئے. مولوی کہتا ہے نہیں فوت ہوئے. سیدہ عائشہ فرماتی ہے فوت ہو گئے، سودا جو دل میں آتا ہے لے لو، بھلے مولوی کو سچا مان لو یا مومنوں کی ماں کو سچا مان لو. سیدہ فاطمہ پوچھتی ہیں صحابی رسول سے، تم نے کس طرح، کس جگر سے، کس حوصلے سے آقا علیہ السلام کے پیارے جسم پر مٹی ڈالی؟ وہ دل تمہارے اندر کہاں سے آیا؟ وہ حوصلہ کہاں سے آیا؟ صحابی کہتے ہیں ہم نے خوشی سے نہیں ڈالی، مجبور ہو کر ڈالی، یہ شریعت کا فیصلہ تھا. قرآن حکیم کہتا ہے انک میت، اے نبی آپ نے مرنا ہے. فوت کا لفظ بھی نہیں استعمال ہوا قرآن میں، موت کا ہوا. انک میت وانہم میتون، آپ نے بھی مرنا ہے اور کائنات میں ہر ذی روح نے مر جانا ہے. کل من علیہا فان، جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے، جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے ایک بندے کو اختیار دے دیا، وہ چاہے دنیا میں رہے، چاہے اللہ کی جنتوں کو پسند کر لے. اس نے اللہ کی ملاقات اور جنت کو پسند کر لیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ بیٹھے ہوئے کہنے لگے میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں. یہ کہا اور رونے لگے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا اس بوڑھے کو دیکھو یہ کس طرح رو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی آدمی کا ذکر کیا ہے کہ ایک انسان کو اللہ نے اختیار دے دیا، چاہے دنیا پہ رہو چاہے ہمارے پاس چلے آؤ. اور یہ رونے لگے اور کہہ رہے اللہ کے نبی آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. جب نبی فوت ہو گئے تو صحابہ نے کہا ہم میں سب سے بڑا عالم ابو بکر، جس بات کو ہم نہیں سمجھ سکے وہ بات ابو بکر صدیق نے سمجھ لی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو کے اللہ کی جنت میں چلے گئے. آپ کی قبر جنت کا باغ ہے، جنت کا باغ ہے مصطفیٰ علیہ السلام کی قبر، لیکن اس کا رشتہ، اس کا تعلق دنیا سے ٹوٹ چکا ہے، اس کا رشتہ دنیا سے ختم ہو گیا ہے. جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، یہ سب سے بڑا گستاخ ہے. کیوں؟ کم درجے والے چل کر بڑے درجے والے کے پاس جاتے ہیں، کم درجے والے چل کر بڑے درجے والے کے پاس جاتے ہیں، اور جو بڑوں کو اپنے گھر میں بلاتا ہے کہ اسی تے ویلے کوئی نہیں تسی آ جائے. یہ گستاخ ہے یا نہیں؟ اگر نبی زندہ ہے تو صحابہ چل کے نبی کی خدمت میں جایا کرتے تھے. اور اللہ نے کتنا ادب سکھایا تھا کہ جب تم آؤ نبی کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کے چیخے نہ لگاؤ، یا محمد کی آوازیں نہ لگاؤ، صبر کرو، انتظار کرو جب خود میرے مصطفیٰ باہر نکلے اور تمہاری بات سنیں.
جو باادب ہوتے ہیں وہ آقا کی مجلس میں جایا کرتے ہیں، جو بے ادب ہوتے ہیں وہ ان کو گھر گھر بلایا کرتے ہیں۔ اگر ان کی بات مان لی جائے کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، ہر جگہ پر موجود ہیں، ہر مقام پر موجود ہیں، کبھی وہ چکوال میں آ جاتے ہیں، کبھی وہ دیوبند میں آ جاتے ہیں، کبھی وہ بریلی میں آ جاتے ہیں۔ بلکہ میں رات ہی ڈاکٹر پروفیسر طاہر القادری صاحب کی ایک سی ڈی دیکھ رہا تو وہ فرمانے لگے ایک بہت بڑے محدث تھے جن کے پاس بڑے بڑے علماء حدیث آتے تھے اور اپنی اسناد ٹھیک کرواتے تھے، اور وہ ان کا طریقہ کار کیا تھا کہ ایک سند پڑھنے والا اپنی حدیث کی اپنی روایت کی سند پڑھتا تو وہ خاموشی سے بیٹھے رہتے، جس سند پہ وہ خاموش ہو جاتے تو اس کا معنی یہ نکلتا کہ خلاص یہ روایت ٹھیک ہے، اور جس سند پہ وہ گردن ہلا دیتے تو اس کا معنی ہوتا کہ یہ روایت ٹھیک نہیں ہے۔ تو مستقل ان کی روٹین تھی، ان کا درس تھا، محدثین آ کر اپنی حدیثیں ان سے ٹھیک کرواتے، سندیں ٹھیک کرواتے۔ تو ایک روایت کسی محدث نے پڑھی تو اس شیخ نے اپنی گردن ہلا دی، تو اس روایت پڑھنے والے نے کہا امام صاحب یہ روایت تو بالکل ٹھیک ہے، سندن A1 روایت ہے، اس کے جتنے رجال ہیں سب ثقہ ہیں، محدثین کو ان پر اعتبار ہے، ان میں کوئی کذاب نہیں ہے، کوئی ضعیف نہیں ہے، کوئی جھوٹا نہیں ہے، کوئی حدیثیں گھڑنے والا نہیں ہے، یہ روایت تو صحیح ہے۔ آپ نے گردن کیسے ہلا کر کہا یہ روایت صحیح نہیں؟ کہا چپ کرو، وہ سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کھڑے ہیں اور اللہ کے نبی مجھے بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ حدیث ارشاد نہیں فرمائی کرتا ہے۔ حضرت شیخ روز بہان بقلی شیراز کے ایک بڑے کامل ولی اللہ عارف تھے اور مفسر بھی عالم بھی تھے، صاحب تفسیر ہیں، تفسیر روز بہان بقلی کہلاتی ہے، عرائس البیان، بڑے عارف تھے، وہ حدیث پڑھاتے تھے اور خاموشی سے بڑے بڑے محدثین اپنی اسانید حدیث کی درست کرنے کے لیے ان کی بارگاہ میں آتے، بڑے بڑے اکابر محدث۔ شیخ روز بہان بقلی صوفی ولی اللہ عاشق ولی اللہ عارف تھے، صاحب نور تھے، خاموشی سے بیٹھے رہتے، وہ حدیث طلباء محدث ہوتے، پڑھتے، آپ سماع کرتے، آپ چپ رہتے تو سمجھتے وہ کہ حدیث صحیح ہے، چپ رہتے تو سمجھتے ہیں سند صحیح ہے، جس حدیث پر سر اٹھاتے اور اس طرح کر دیتے وہ سمجھتے کہ نہیں اس کی سند صحیح نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک روز ایسے ہوا کہ محدثین طلباء نے حدیث پڑھی، آپ نے سر اٹھا کے اس طرح کر دیا، انہوں نے کہا حضرت یہ تو اس کی سارے اسانید میں تمام رجال ثقہ ہیں اور سند مضبوط ہے، حدیث مقبول ہے، فلاں 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 محدثین نے اسماء الرجال میں فن رجال کی کتابوں میں جرح کر کے اس کی تصحیح کی، توثیق کی، اس کی سند کو قبول اور مضبوط ثقہ کہا ہے۔ انہوں نے محدثانہ دلائل دیے، آپ سن کے مسکراتے رہے، فرمایا کہ آپ کی بات ختم ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تم ابھی سند میں ہو، تمہاری ساری بحث سند تک ہے، سند سے آگے نہیں گئے، میں تمہاری سند کی بحث سنوں یا صاحب سند کا فرمان سنوں؟ انظر ھذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما قلت ھذا، پردہ اٹھاؤ یہ مصطفیٰ سامنے ہے، فرما رہے عثمان میں نے یہ نہیں کہا، تم سند میں الجھے ہو۔ فرمایا تم تو فرق یہ ہے عالم اور عارف میں، عالم سند میں رہتا ہے، عارف صاحب سند کی بارگاہ میں رہتا ہے، عالم اسانید میں رہتا ہے، عارف مسابی میں رہتا ہے، عارف مفاتی میں رہتا ہے۔ تو فرمایا جب نور ملتا ہے تو اس سے حجابات اٹھ جاتے ہیں، نور ملتا ہے تو اس سے حجابات اٹھ جاتے ہیں، حجابات اندھیرا تھا، لہذا نور اور اندھیرا ایک جگہ یکجا نہیں رہتا۔ تو فرمایا وہ لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ ایسے فتنوں سے امت اسلامیہ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اس شیخ کو تو بتا سکتے ہیں کہ میں نے کون کون سی حدیثیں ارشاد فرمائی ہیں اور کون کون سی من گھڑت جھوٹی میرے نام لگائی گئی ہیں۔ اللہ کے لیے سوال کرتا ہوں جب فاروق اعظم شہید ہو رہے تھے تو نبی باہر آ کر کیوں نہ بچا لیا؟ جب عثمان کو
باغیوں نے، مصریوں نے، بصریوں نے، کوفیوں نے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ ام حبیبہ پانی لے کر آئی تھی، ان کی ڈاچی کے اوپر وار کیا تھا۔ علی پانی لے کر آئے تھے، حسن و حسین لے کر آئے تھے، ان کے دروازے پر پہرے دیتے تھے۔ مصطفیٰ نے نکل کر ان کوفیوں کو کیوں نہیں کہہ دیا تھا یہ تو میری 2 بیٹیوں کا خامد ہے، اس کو تو میں نے بارہا جنت کا ٹکٹ دیا ہے۔ جب علی شہید ہو رہے تھے اللہ کے نبی کیوں نہیں آئے؟ جب عائشہ اور علی، معاویہ اور علی رضوان اللہ علیہم اجمعین غلط فہمی کی بنیاد پر آمنے سامنے لشکر تیار ہو چکے تھے، ظالموں کی وجہ سے، فتنہ پیدا کرنے والوں کی وجہ سے مسلمانوں میں جنگ ہوئی اور ہزاروں مسلمان شہید ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر کے آ کر کیوں نہیں ان کو کہہ دیا؟ اس شیخ صاحب کو تو حدیث بتانے کے لیے اللہ کے نبی پہنچ گئے کہ یہ میں نے ارشاد فرمائی اور یہ نہیں فرمائی، لیکن جب حسین شہید ہوئے نبی باہر نہ آئے۔ تمہاری روایات کے مطابق حسین نے مدینہ چھوڑنے سے پہلے قبر رسول پہ حاضری دی، اجازت لے کر گئے، تو نبی نے وہی کیوں نہیں روک لیا کہ نہ جاؤ؟ یہ امت کے اندر وہ برا عقیدہ پھیلانا چاہتے ہیں جس کی بنیاد یہ ہے کہ ہمارے صوفیاء کو قرآن اور حدیث کی محتاجی نہیں ہے، ان کی اللہ سے رسول سے ایسی لو لگی ہوئی ہے کہ جو کوئی مشکل مسئلہ پیش آئے وہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر مسئلے کا حل نکال لیتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، تو کیا اس نے حقیقت میں اللہ کے نبی کو دیکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ خواب میں زیارت کروا دے، خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے، لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیے، کسی شخص کے پاس گارنٹی نہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، آپ کا چہرہ انور ہے۔ حدیث صحیح ہے کہ شیطان زور لگا لے تب بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صورت میں نہیں آ سکتا۔ میرے رب نے یہ شان اور مقام دیا ہے میرے آقا کو علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن حدیث میں یہ نہیں ہے کہ شیطان جھوٹ بھی نہیں مار سکتا، یہ ہے شیطان جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ ہے وہ کسی نورانی شکل میں، کسی پیاری شکل میں آ کر کہے میں آپ کا اللہ کا رسول ہوں، تو کیا خیال ہے؟ شیطان جھوٹ تو بول سکتا ہے نا۔ اب دیکھنا پڑے گا کہ جس کے خواب میں آیا کیا اس کو علم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، آپ کی صورت کا، آپ کے حسن و جمال کا۔ اللہ چاہے کسی کو زیارت کروا دے، لیکن یاد رکھیے شریعت اسلامیہ پوری ہو گئی۔ خواب کی بنیاد پہ دینی مسائل نہیں بنائے جاتے، خواب کی بنیاد پہ دین نہیں بیان ہوتا کہ اللہ کے نبی خواب میں آئے اور کہا یوں کر لو، اب یوں کر لو، اب یوں کر لو۔ جیسے پاکستان کے اندر ایک خواب آج کل چل رہا ہے کہ اللہ کے نبی آئے ہیں کسی کے پاس اور اس کو قرآن پاک دیا ہے، دودھ دیا ہے، پھول دیے ہیں، اور بار بار اللہ کے نبی اس کو آ کر کہہ رہے ہیں تجھے جو بشارتیں میں دے رہا ہوں آگے کیوں نہیں بتاتا؟ بلکہ نبی اکیلے نہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی آ کر کہہ رہے ہیں تجھے بشارتیں مل رہی ہیں آگے بتا۔ کچھ دن خاموش تو آپ کو سمجھ نہیں آیا ہوگا یہ ہوا کیا؟ میں تو بہت زیادہ پریشان تھا کہ میرے ساتھ کیا، اور اسی وجہ سے میں نے علماء سے رابطے کیے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہونا شروع ہو گئی کہ آپ خاموش نہ رہیں، آپ اسے عام کریں، یہ ہمارا حکم ہے۔ تو پھر ہم نے اسے یوں عام کرنا شروع کیا۔ ایک چینل پہ بات چلی، 2 اخباروں میں چلی، اس میں میرے جسم پہ اسم اللہ تھا، صرف اللہ لکھا تھا۔ تو ہزاروں لوگوں نے آگے دیکھا تو پورا کلمہ میرے جسم پہ آ گیا، مختلف جگہوں پر آیا، وہ چلا گیا، لیکن یہاں جو پورا کلمہ آیا وہ ابھی بھی ہے۔ اس کے بعد معجزات ہوتے گئے، ایک قرآن پاک کا تحفہ مجھے ملا۔ یہ آپ کو غیبی طور پہ ملا؟ یہ غیبی طور پر یہ کچھ اس طرح یوں ہوا کہ میں نے ایک سفید گھوڑے پہ، میں کسی مزار پہ ہوں، سفید گھوڑے پہ کسی مزار پہ؟ ہاں، میرے اوپر بارش ہو رہی ہے۔ اچھا۔ تو میں بارش ہوتے تو اچانک میری آنکھ کھلی، تو جہاں میں لیٹا ہوا تھا وہ جگہ بھی پوری بھیگی ہوئی تھی، میرا جسم پورا بھیگا ہوا تھا، وہ چھت بھی بھیگا ہوا تھا، اور میرے سر کے اوپر ایک کھڑکی ہے۔ اور آپ اپنے گھر میں ہی تھے؟ جی، یہ گھر میں تھے، کمرے میں تھے؟ یہ کمرے میں تھے، کمرے کی بات ہے۔ اچھا۔ جب سویا ہوا تھا تو میرے سر کے اوپر کھڑکی کے ساتھ ایک قرآن پاک بغیر سارے کے، یہ والا قرآن پاک کھڑا، اور اس میں 2 پھول سرخ کر کے کیا بات کر رہے ہیں آصف بھائی؟ جو ابھی بھی اس میں موجود ہیں پھول 2۔
کیا مطلب ہے بغیر کسی سہارے کے ہوا میں پانی؟ جی بغیر کسی سہارے کے. ہم نے اپنے مسجد میں امام صاحب کو بتائی یہ بات. اس کے بعد مجھے ایک جانماز ملی اللہ پاک کی طرف سے تحفہ، جس پہ پوری آیت لکھی ہوئی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کے بعد ایک دودھ کا پیالہ جو ہم اس کے بعد کافی دوبارہ بشارت ہوئی کہ آپ اس سے عام کریں، آپ جو مطلب خاموش نہ رہیں. دودھ کا پیالہ بھی آپ کو غیبی طور پہ ملا؟ جی یہ اس طرح ملا کچھ کہ میں ایک دن تہجد کی نماز پڑھ کے ایسے پریشان ہو کے بیٹھا ہوا تھا کہ یہ دودھ کا کہ اتنے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں اور اللہ کے حکم کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں لیکن ان کو بڑھانے کے لیے تیار ہی نہیں آگے. تو سجدے میں جا کے رونے لگا. اور اب تک آپ کی پیٹھ پر واضح نقش ہو چکا تھا. اچھا، اور قرآن پاک آپ کو غیبی طور پر ہوا میں اس طرح نظر آنے لگا. یہ آپ کے ہاتھ میں نظر نہیں، میں نے اس کو خود اٹھایا. خود آپ نے ہوا میں سے اٹھایا؟ جی میں نے خود اٹھایا بغیر سارے کے تھا یہ. اور یہ دودھ جب میں سجدے میں جا کے رونے لگا تو جیسے اٹھا میرے آگے یہ دودھ اور یہ پھول اسی طرح تازہ تازے ابھی بھی، یہ دودھ اسی طرح ہے، اس کا ذائقہ بھی اسی طرح ہے ابھی بھی. یہ دودھ اور یہ گلاب کے جو پھول ہے یہ بالکل ایز اٹ از آپ کو ملا. ایک ہفتہ ہو گیا. ایک ہفتہ ہو گیا لیکن یہ پھول بھی اسی طرح تازہ. یہ کب ملا آپ کو؟ یہ ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے. جس سے میرا حوصلہ شوٹ کرنے سے بھی پہلے دو تین دن پہلے، جس سے میرا اور حوصلہ بڑھ گیا. اور جب سے میرے جسم پہ اللہ کا نام آیا ہے، اللہ پاک نے ان کے ہاتھ میں کوئی ایسی برکت ڈال دی ہے کہ جب بھی یہ روٹیاں پکاتی ہیں اس پہ جب کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے روٹیاں ویسے ہی پکاتی ہیں تو ان پہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ مختلف قسم کی آیتیں نمایاں اور قدرتی طور پر آ رہی ہیں. اور ہمیں مزید ہدایت یہ ہو رہی ہے کہ اسے آپ عام کرتے جائیں. جب پہلا پروگرام شوٹ کیا تو نیئر بھائی نے تو اس کے بعد میرے ماتھے پہ بھی اللہ کا نام آ گیا. حضرت حضرت یہ میں ویٹ کر رہی تھی کہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا رک کے بتاتی، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت آصف بھائی کا جو آصف بھائی ذرا سامنے دیکھ لیجیے گا، یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ماتھے پر اللہ کتنا واضح نقش ہے. اور تھوڑی دیر بعد وہ جو آصف بھائی کے پیٹھ پر نقش ہے کلمہ وہ بھی انشاءاللہ آپ کو تھوڑی دیر میں دکھائیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ سب میری ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے اور اللہ پاک اتنے خوش نصیب ہیں آپ. اور معزز خاتون مجھے میرا ساتھ بنایا اس کو کہ اس سے میں بہت خوش ہوں کہ اللہ پاک نے ان کے ہاتھ میں کتنی برکت رکھی. اور یہ دودھ ہے، یہ آپ لوگ اس کو ایسے ہی رہتا ہے یا اس میں آپ لوگ بھرتے رہتے ہیں؟ نہیں، یہ ایسے ہی رہتا ہے، یہ 6-7 دن سے ایسے ہی ہے. اور یہ پھول بالکل فریش ہیں؟ جی 6-7 دن سے. جی اور ہمیں اتنا یقین ہے کہ ہم جہاں سے جب پروگرام کر کے جائیں گے کچھ دن بعد اللہ پاک اس کے بڑے معجزے بھی دکھائیں گے. جیسے جیسے عام کرتے جا رہے ہیں اللہ پاک گزر دیکھتے جا رہے ہیں. یہ اللہ پاک اپنے رنگ بتا رہا ہے کہ میں ابھی بھی موجود ہوں، بے شک، اور موجود رہوں. بے شک بے شک بے شک. صرف سن کے میرے آپ یقین کریں میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. جو واقعات آپ سناتے جا رہے ہیں میری عقل ایک وقت حد کے بعد ختم ہو رہی ہے کہ یہ ظاہر ہے آپ کو ایسے کسی آپ خود کے ساتھ تو میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں اتنی کبھی خوش نصیب ہوں، لیکن آپ اگر سن رہے ہیں نا اس وقت بھی حالت ایسی خراب ہو رہی ہے میری. اور میں آپ لوگوں کو ابھی تھوڑی دیر میں بھابھی روٹی بنائیں گی ہمارے لیے. اور یہ جانماز بھی آپ کو غیبی طور پر جی یہ اس پہ پوری آیت لکھی ہوئی ہے. یہ کہاں پہ ملی آپ کو؟ تھوڑا شہر سے دیکھنا پڑتا ہے، اس پہ پوری آیت لکھی ہوئی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جی اور یہ آپ کو کہاں ملی جانماز؟ یہ بھی گھر جہاں میں عبادت کرتا ہوں وہاں پڑی ہوئی تھی. جب بھی مجھے کچھ چیز ملتی ہے اس سے اتنی اچھی اور اتنی تیز خوشبو جو خانہ کعبہ کے غلاف سے آتی ہے وہی خوشبو ہوتی ہے. جب میں اوپر گیا تو میں نے دیکھا جانماز پڑی ہوئی تھی غیبی طور پر اور اس سے خوشبو آ رہی تھی. جب میں نے اس پہ غور کیا تو اس پہ پوری آیت لکھی ہوئی تھی. ابھی بھی اس کے ساتھ اسی طرح خوشبو آ رہی ہے، بہت تیز. ایسے یہ پھولوں سے بھی آ رہی ہے، اس سے بھی. میں دیکھنا چاہ رہی ہوں لیکن ابھی میرا خیال ہے بھائی نے کہا کہ شیڈ سے آئے گی. جی یہ شیڈ سے آ رہی ہے، ویسے نظر نہیں ہے، ویسے نظر نہیں آئے گی. اتنی تیز واقعی تھوڑی دیر یہاں سے نظر آئے. یہ شیڈ اس کے یہاں اس سائڈ یہ آ رہا ہے.
تو غور کرو تو ہو سکتا ہے میری گناہگار نظر ابھی نہ دیکھ پا رہی ہو، لیکن جس طرح ہاں تھوڑا تھوڑا مجھے واضح ہو رہا ہے. وزیر صاحب یہ دیکھیں ایک اللہ لکھا ہوا تو ابھی ہی نظر آ گیا. یہ آہستہ آہستہ شیڈ میں تھوڑی دیر آپ لوگوں کو ویٹ کرواتی ہوں. یہ میں ایک خواب بیان کرتا ہوں شروع کا جو میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں پوجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو بہت سے لوگ باہر کھڑے ان کے انتظار کر رہے ہیں، سب سے آخر میں کھڑا ہوں. جیسے وہ باہر نکلتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا لوگوں کا جو ہے اس سے آپ کو اشارہ ہوا؟ تو میرے طرف جیسے آتے ہیں ان کے پیشانی کا نور میرے آنکھوں میں پڑا، اتنا شدید تھا کہ جیسے سورج کی لائٹ سے. تو میرے قریب آئے، انہوں نے جیسے میرے ساتھ ہاتھ ملایا تو میری یہاں آنکھ کھل گئی. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک میں نے خواب دیکھا تھا. لیکن یہ جو انہوں نے جو بات کی یہ ضروری نہیں کہ کوئی اشارہ کرے گا، کوئی بتائے گا تو پتہ چلے گا. جن کو خواب اللہ وقت بتاتا ہے، جن کو اشارے دیتے ہیں، ان کے دل میں خود بخود بات آ جاتی ہے کہ یہ اللہ کے کون سے نبی ہیں، کون سے ولی ہیں. بھابھی آپ کے ساتھ کب پہلی دفعہ وہ جو روٹی آپ کہہ رہی ہیں اس پہ روٹی پہ آپ کا اللہ لکھا ہوا، وہ بھی رمضان میں ہی آتا ہے؟ جی وہ رمضان میں. آصف بھائی کی پیٹھ پہ نقش ہونے کے بعد یہ ہوا؟ جب اس کے پیٹھ پہ نقش ہوا تو دوسرے دن سیری میں بنا رہی تھی. یہ اس سیری کی واقعہ ہے جب اس کی پیٹھ پہ نقش ہوا. یہ رمضان کی روٹی ہے. اللہ اکبر. یہ والی روٹی بھابھی ہے؟ نہیں یہ والی. یہ والی؟ جی. او مائی گاڈ. ایک روٹی پہ پورا کلمہ. اور ایسی کافی روٹیاں جو لوگ پبلک جمع کے کچھ لوگ لو کر دیے. مجھات ذرا سا اگر غور سے دیکھیں تو الف لام، یہ دیکھیے دیکھیے کتنا پرومیننٹ ہے. سبحان اللہ. یہ بھابھی جب پہلی دفعہ آپ نے اس طرح آپ نے نوٹ کیا، خود کیا یا نہیں؟ اس وقت میری کیفیت یہ تھی جیسے روحانی مجھے کچھ خوشی ہو رہی ہے. اچھا آپ نے نوٹ کر لیا تھا بناتے ہوئے یہ روٹی کہ اللہ جو ہے وہ اس پر وہ ہو رہا ہے؟ جس وقت میں روٹی. آصف بھائی آپ کو آپ لوگوں کے کالز بھی آ رہے ہیں، حضرات میں ابھی لیتی ہوں. آپ لوگوں کے خیال میں یہ جو اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے، وہ واقعی ان کے ماں باپ کی دعائیں ہوں گی؟ کیونکہ انسان اتنا جب بلیسڈ ہو وہ تبھی ہو سکتا ہے جب اس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں. آصف بھائی کیا ہوا؟ سمجھ میں آتا ہے کبھی کیا ہوا؟ سمجھ میں نہیں آ رہا. یہی سوچ کے ہم بھی حیران ہیں، لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ کا کیا مقصد ہو سکتا ہے پروردگار کا آپ لوگوں کو شاید چنا ہے؟ کیا بس جو اللہ اس راز کو بہتر جانتا ہے. مجھے تو ایک بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے طرح طرح کے عذاب، ہمارے گناہ طرح طرح کے، پھر اللہ کے طرح طرح کے عذاب بھی. ہم مسلمان تھے کہ سیدھے راستے بنائے تو اللہ نے اپنی قدرت کرشمہ دکھایا کہ لوگوں دیکھو میں ابھی بھی موجود ہوں اور موجود رہوں گا. خواب کے ذریعے چندہ اکٹھا کیا جا سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ دھوکہ امت کو دیا جا سکتا ہے. اللہ چاہے اپنے نبی کی زیارت کروا دے، خوش نصیبی ہے، اللہ ہم سب کو یہ خوش نصیبی عطا فرمائے. لیکن اگر کوئی خواب کے اندر آ کر کہے یہ کام حلال ہے یہ حرام ہے تو شریعت بند ہو چکی ہے قرآن اور حدیث میں. پھر دیکھنا پڑے گا جس کی تصویر آپ کو دکھائی گئی ہے یہ اللہ کے نبی ہیں یا شیطان نے کسی ولی کی صورت میں آگے جھوٹ مارا ہے. میں اس کی مثال دے دوں. مولانا زکریا تبلیغی جماعت کے جو امیر ہیں ان کے ایک شاگرد تھے صوفی اقبال. انہوں نے ایک چھوٹا سا پمفلٹ لکھا جس میں بہجت القلوب اس کا نام ہے. اس میں وہ ایک واقعہ اسی طرح کا لکھتے ہیں کہ میں حضرت زکریا صاحب کے حجرے پر پہنچا تو مجھے کہا گیا کہ آرام سے اندر جانا، اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. تو جب میں اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں اللہ کے حبیب علیہ السلام چارپائی پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، حضرت زکریا صاحب قدموں میں بیٹھے ہیں اور غالباً فضائل حج اللہ کے نبی کو پڑھ کر سنا رہے ہیں. اور یاد رکھیے گا فضائل حج کا عربی ترجمہ نہیں ہوا اور قیامت تک یہ لوگ کریں گے بھی نہیں. اس کا انگلش، اس کا اردو میں ہے، ہندی میں ہے، پشتو میں ہے، ہر زبان میں اس کے ترجمے ہیں. اگر نہیں ہے تو عربی میں نہیں ہے. کیوں عربی میں کیوں نہیں ہے؟ کہ اگر اس کا ترجمہ عربی زبان میں ہو جائے تو جتنے عرب یہاں سے جاتے ہیں ان کے اگر بچوں نے بھی فضائل اعمال، فضائل صدقات، فضائل حج عربی زبان میں پڑھ لی تو وہ شرک کے ایسے فتوے لگائیں گے کہ ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں جائے گا. ان کو جاتے ہوئے ریاض الصالحین، ان کے لیے ریاض الصالحین ہے. یہ جو فضائل اعمال آپ عام
गैर अरबों को दे रहे हैं, इसका तर्जुमा कराकर अरबों को भी तो दे दो। अरे तू सारी दुकान बंद कराऊं मैं, सारा धंधा ही रुक जाएगा। तो वो उसमें लिखते हैं कि जो ही वो जाकर बैठे तो देखा कि अल्लाह के नबी ने चरपाई पे टेक लगाया हुआ, कदमों में मौलवी ज़िक्रिया साहब बैठे, फ़ज़ाइल हज पढ़कर सुना रहे। अब ये कहते हैं सूफी इकबाल साहब, जब मैंने गौर से देखा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक पूरा सीना ढांपा हुआ है और सारी दाढ़ी सफेद है, आंखों पे चश्मा भी लगा हुआ है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और हदीस क्या बताती है, अल्लाह के नबी की दाढ़ी के चंद बाल सफेद थे। और आपने कहा ये बुढ़ापा नहीं है, सूरत हूद और इस तरह की बाकी सूरतें पढ़ कर रो कर अल्लाह के नबी की आखिरत की याद में ये हुआ। और वो कहते नहीं पूरी दाढ़ी सफेद थी, आंखों पे चश्मा भी लगाया हुआ था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा किसने पढ़ाया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फौत हुए आप हुजरे में थे और सहाबा कराम का मजमुआ आता, ग्रुप आते और वो आकर दुरूद व सलाम पढ़कर आपके पास से गुजर जाते। यही आपका अंदाज था। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह।